اب تم اڑ نہیں سکتی، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری دوستی کے قابل نہیں ہو۔ دور کہیں ایک جنگل تھا جہاں ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی۔ پورے جنگل میں وہ سب سے خوبصورت چڑیا مانی جاتی تھی۔ ایک دن ٹونی چڑیا اپنے دونوں دوستوں نیلو چڑیا اور مینو چڑیا کے ساتھ شام کے وقت کھیلنے نکلی۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک چیل ان کا شکار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ٹونی چڑیا مستی میں آ کر اوپر اڑنے لگی۔ تبھی مینو چڑیا نے دیکھا کہ ایک چیل اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ دوستوں جلدی نیچے چلو، چیل ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے دوست نیچے کی طرف آ گئے، لیکن مینو چڑیا غلطی سے ایک ڈال سے ٹکرا گئی اور اس کے پنکھ میں چوٹ آ گئی۔ وہ تبھی زمین پر گر گئی اور اڑنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ دیکھ کر ٹونی چڑیا اور نیلو چڑیا اس کے پاس پہنچ گئے۔ ارے مینو چڑیا، کیا ہوا تم کو؟ مینو چڑیا تم ٹھیک تو؟ میرے پنکھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اڑنے کی کوشش کی۔ تم اڑنے کی کوشش مت کرو ورنہ اور درد ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ اس کی چوٹ اور درد صحیح کرنے کے لیے ہمیں سنہری پھول لانا ہوگا جو کالی پہاڑی پر پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس پھول کے بارے میں سنا میں نے بھی ہے، مگر کالی پہاڑی پر بہت اندھیرا رہتا ہے۔ ہاں، لیکن اس وقت تم وہاں جا سکتی ہو کیونکہ تم ہم سب میں تیز اڑ سکتی ہو، جو دن کی روشنی میں وہ پھول لا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے وہ پھول لینے ابھی جا رہی ہوں۔ یہ سن کر دونوں چڑیاں خوش ہوئی۔ نیلو چڑیا مینو چڑیا کے پاس رک گئی اور ٹونی چڑیا کالی پہاڑی کی طرف اڑ گئی۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد ٹونی چڑیا نے دیکھا کہ ٹھیک اسی کی طرح دکھنے والی ایک چڑیا آسمان پر اڑ رہی ہے۔ ٹونی چڑیا اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے جیسی دوسری چڑیا پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ اڑتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ میرا نام ٹونی چڑیا ہے، تم تو بالکل میرے جیسی ہو۔ تم کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا، کہاں سے آئی ہو؟ میرا نام بھی ٹونی چڑیا ہے۔ ٹونی چڑیا نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بولی، تم ایک ٹونی چڑیا ہو کر ایک معمولی چڑیا کو دوست بناتی ہو اور اس کے لیے سنہرا پھول لینے بھی جا رہی ہو۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ ہم دونوں ٹونی چڑیا ہیں، جنگل کی سب سے خوبصورت چڑیا۔ ہم صرف ایک دوسرے کو دوست بنا سکتے ہیں۔ وہ معمولی دکھنے والی چڑیا ہمارے دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اس چڑیا نے ٹونی چڑیا کو ایسی ایسی باتیں کہیں کہ یہ سب سن کر اس میں گھمنڈ آ گیا۔ دوسری طرف نیلو چڑیا مینو چڑیا کے پاس ٹونی چڑیا کا انتظار کر رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اسے ٹونی چڑیا کی فکر ہونے لگی۔ اس نے مینو چڑیا سے کہا کہ وہ ٹونی چڑیا کو دیکھ کر آتی ہے اور پھر اس کو وہیں چھوڑ کر آسمان میں اڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کو دونوں ٹونی چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ان کے قریب گئی اور اڑتے اڑتے ٹونی چڑیا سے بات کرنے لگی۔ ٹونی چڑیا، تم تو مینو چڑیا کے لیے سنہرا پھول لینے گئی ہوئی تھی، پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ معاف کرنا، لیکن اب تم لوگ میرے دوست نہیں ہو۔ میری دوست صرف میرے جیسی دکھنے والی ٹونی چڑیا ہے۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ آ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں گئی تو اب تو دن نکل چکا ہے، میں خود اس کے لیے پھول لینے جا رہی ہوں۔
یہ کہہ کر نیلو چڑیا کالی پہاڑی کی طرف اڑ گئی اور پھر کچھ دیر بعد منہ میں سنہرا پھول دبائے وہ مینو چڑیا کے پاس آ پہنچی۔ مینو چڑیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ارے نیلو چڑیا، تم اکیلی ہی یہ پھول لے کر آ رہی ہو؟ ٹونی چڑیا کہاں ہے؟ یہ سن کر نیلو چڑیا نے اپنے منہ میں دبا پھول زمین پر رکھ دیا اور بولی، تم پہلے اس پھول کو کھا کر اپنا درد ٹھیک کرو، پھر میں بتاتی ہوں۔ مینو چڑیا نے اس پھول کی ایک دو پتیاں کھائی۔ ان کو کھاتے ہی مینو چڑیا کا درد ایک دم ٹھیک ہو گیا اور وہ اب اچھے سے اڑنے کے قابل ہو گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ پیاری دوست۔ اب مجھے بتاؤ کہ ٹونی چڑیا کہاں پر ہے؟ نیلو چڑیا نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کر اس کو بہت برا لگا۔ انہوں نے پھر ٹونی چڑیا سے دوستی نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا اپنی نئی دوست کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ پورے دن ساتھ کھیلتی رہتی اور وقت گزارتی۔ ایک دن جنگل میں بہت تیز بارش ہو گئی۔ دونوں چڑیا ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ گئی۔ اچانک سے بجلی کڑکی اور پیڑ کا ایک بھاری پتا ٹونی چڑیا کے آ لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب بارش بند ہو چکی تھی لیکن ٹونی چڑیا زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے پنکھ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تم اوپر سے کیا دیکھ رہی ہو؟ آ کر میری مدد کرو۔ یہ سن کر نئی ٹونی چڑیا نیچے آئی اور بنا زمین پر قدم رکھتے ہوئے بولی، اب تم اڑ نہیں سکتی۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری دوستی کے قابل نہیں ہو۔ میں اب بھی خوبصورت ہوں، بس اڑ نہیں سکتی۔ تم میرے لیے سنہرا پھول لے کر آؤ، میں اسے کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن اب تم میری دوست نہیں ہو نا، تو میں تمہارے لیے سنہرا پھول لینے نہیں جاؤں گی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کو اپنی پرانی دوستوں کی یاد آنے لگی، لیکن اب اس کے پنکھ ٹوٹ چکے تھے، اس لیے وہ اب اڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں وہیں پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد نیلو چڑیا اور مینو چڑیا وہاں سے گزر رہی تھی تو ان کی اس پر نظر پڑی۔ اس کو دیکھ کر وہ دونوں اس کے پاس پہنچے۔ ارے تم تو بری طرح زخمی ہو، یہ کیسے ہوا؟ نیلو چڑیا اور مینو چڑیا، مجھے معاف کر دو، لیکن تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تمہاری وہ نئی دوست کہاں ہے؟ یہ سن کر ٹونی چڑیا رونے لگی اور سب کچھ انہیں بتا ڈالا۔ گھمنڈ میں آ کر تم نے سمجھ لیا تھا کہ جو تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے وہ بات تک کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اب دیکھو کہاں ہے وہ جس کو تم اپنے لائق سمجھتی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں کبھی خود کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھوں گی۔ یہ سن کر نیلو چڑیا مینو چڑیا کو ٹونی چڑیا کے پاس چھوڑ کر کالی پہاڑ کی طرف اڑ جاتی ہے اور کچھ دیر بعد سنہرا پھول لا کر ٹونی چڑیا کو کھلا دیتی ہے، جس سے ٹونی چڑیا کا درد فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ان دونوں کے ساتھ اس جگہ چلی گئی جہاں وہ اکثر کھیلا کرتے تھے۔